السلام علیکم عزیزان محترم، آپ نے ہماری 2 ویڈیو تو دیکھ لی ہوگی طہارت اور ستر عورت کے متعلق جو ہم نے بنائی ہے۔ اب یہ شرائط نماز، مومن کی نماز سے تیسری شرط، شرائط نماز کی تیسری شرط جو استقبال قبلہ ہے۔ اب اس کے متعلق ہم کچھ مسائل عرض کریں گے، کچھ مسائل بتائیں گے اور اسی پر گفتگو کی جائے گی۔ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ۔ مسئلہ استقبال قبلہ یعنی نماز میں قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ مسئلہ کعبہ کی طرف منہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ چہرے کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی طرف واقع ہو، یعنی جو چہرہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ، کوئی نہ کوئی جز جسم کا کعبہ کی جانب ہو۔ مسئلہ اگر نمازی کا چہرہ کعبے کی جہت سے تھوڑا ہٹا ہوا ہے، یعنی اس کی طرف نہیں ہے، تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے، اس کے چہرے کا کوئی جز کعبے کی طرف ہے، لیکن اس کے چہرے کا کوئی جز کعبے کی طرف ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اس کی مقدار 45 درجہ ڈگری رکھی گئی ہے، یعنی 45 درجے سے کم انحراف یعنی پھرا ہوا ہے، 45 درجے سے کم پھرا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر 45 درجے سے زیادہ انحراف پھراوی ہے تو نماز نہ ہوگی۔ اور مسئلہ خانہ کعبہ سے 45 درجہ سے کم انحراف کی صورت میں نماز ہو جائے گی، یعنی اگر خانہ کعبہ سے 45 درجے سے کم پھرا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اس کی آسانی کے لیے انہوں نے یہ دیکھیے پاس ہی میں ایک نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ نقشہ بنا دیا ہے اور تحریر کرتے ہیں اگر نمازی کا چہرہ تیر نمبر 1 کی سمت میں ہے تو عین خانہ کعبہ کی طرف اس کا منہ ہے، اور دائیں تیر نمبر 2 اور بائیں تیر نمبر 3 کی طرف جھکے تو جب تک تیر نمبر 2 اور 3 کے درمیان ہے جہت کعبہ میں ہے، یعنی 2 اور 3 کے اگر بیچ میں ہے تو وہ کعبے کی طرف ہی مانا جائے گا، کعبے کی طرف ہی ہے وہ سمجھو، اور جب تیر نمبر 2 اور 3 سے بڑھ گیا، اس سے آگے چلا گیا تو جہت کعبہ سے نکل گیا اور اس کی نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے سے مراد صرف بنائے عمارت کا نام نہیں بلکہ وہ ہوا ہے جو اس بنا کی محاذات میں ساتوں زمین سے عرش تک قبلہ ہی ہے۔ مسئلہ اگر کسی نے بلند پہاڑ پر یا گہرے کنویں میں نماز پڑھی اور کعبہ کی جہت میں منہ کیا تو اس کی نماز ہو گئی، حالانکہ کعبہ کی عمارت کی طرف توجہ نہ ہوئی لیکن فضا کی طرف پائی گئی۔ مسئلہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے کہ قبلہ کی شناخت یعنی پہچان نہ ہو، نہ وہاں کوئی ایسا مسلمان ہے جو اسے قبلے کی جہت بتا سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے، تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے، یعنی سوچے اور جدھر قبلہ ہونے پر دل جمے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ مسئلہ تحری کر کے، یعنی تحری کا مطلب ہے سوچ کر، یعنی سوچنا، غور و فکر کرنا کہ کس طرف قبلہ ہو سکتا ہے، اور جس طرف دل جم جائے اس طرف پڑھ لے، تو وہی مسئلہ تحری کر کے یعنی سوچ کر قبلہ طے کر کے نماز پڑھی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی تھی تو اب دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں، یعنی اگر ان نے قبلہ کے رخ میں نہیں پڑھی اور کسی اور سمت ہو کر پڑھ لی اور بعد میں خبر ہوئی، بعد میں معلوم ہوا کہ ان نے قبلہ کی طرف نہیں پڑھی تو اب دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں، نماز ہو گئی۔ مسئلہ اگر وہاں کوئی قبلہ کی جہت جاننے والا تھا، یعنی بتانے والا تھا، اسے معلوم تھا، جو وہاں پر کوئی موجود تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، لیکن اس سے دریافت نہیں کیا، اس سے ان نے پوچھا نہیں، نماز پڑھنے والے نے اس شخص سے پوچھا نہیں کہ کعبہ کی جہت کدھر ہے، کعبہ کس طرف ہے،
اور خود سے غور کر کے کسی طرح منہ کر کے پڑھ لی تو اگر قبلہ کی طرف منہ تھا تو نماز ہو گئی ورنہ نہیں ہوئی۔ مسئلہ، اگر نمازی نے قبلہ سے بلا عذر قصدن یعنی جان بوجھ کر سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی پھر قبلہ کی طرف ہو گیا، اس کی نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ اور اگر بلا قصدن یعنی جان بوجھ کے نہیں، بلا قصد کیا، بھول چوک سے پھر گیا اور بقدر 3 تسبیح پڑھنے کے وقت کی مقدار اس کا سینہ قبلہ سے پھرا ہوا رہا تو بھی اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اور اگر 3 تسبیح سے پہلے اگر وہ پلٹ گیا تو ہو جائیے دوستوں۔ مسئلہ، اگر نمازی نے قبلہ سے سینہ نہیں پھیرا بلکہ صرف چہرہ پھیرا، سینہ نہیں پھیرا، چہرہ پھیر لیا، تو اس پر واجب ہے کہ اپنا چہرہ فوراً قبلہ کی طرف کر لے۔ اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ ہو جائے گی، مگر ایسا بلا عذر کرنا مکروہ ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جو یہ نماز کے شرائط بتائے جا رہے ہیں، پہلا طہارت ستر عورت کے بارے میں ہو گیا اور آج استقبال قبلہ کے بارے میں بھی ہو گیا۔ اب انشاءاللہ عز و جل کل وقت کے بارے میں بتایا جائے گا، ٹھیک ہے، وقت کے بارے میں بتایا جائے گا، چوتھے شرط کے بارے میں۔ تو لائک کامنٹ شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔